ہاں، اس میں نا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ پر یہ فرماتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یعنی اس کے ترجمے کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے، بے شک آپ جو ہے وہ سننے والے ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے۔ تو اس میں ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے تین سبق موجود ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں جو پہلا سبق ہمارے لیے ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمیں اس کام کی نسبت اپنے بڑوں کی طرف ہی کرنی چاہیے۔ یعنی اس میں کام کرنے والے تو ابراہیم علیہ السلام تھے، مگر اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ شریک تھے۔ اب دنیا میں دستور یہ ہوتا ہے کہ جو جوان ہوتے ہیں وہ بوڑھوں کی نسبت کام زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر طاقت ہمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے نا اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ چنانچہ قیامت تک یہ دستور رہے گا کہ کسی بھی جگہ پر کوئی ادارہ یا مسجد بنانے میں کچھ لوگ شامل ہوں، خواہ اس میں جوان بھی ہو، بچے بھی ہو، بوڑھے بھی ہو، تو اس کام کے کیے جانے کا جو کریڈٹ ہے وہ ہمیشہ بڑوں کو دیا جائے گا۔ اگرچہ جوان لوگ کام زیادہ کریں مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اجر پائیں گے۔ تو تذکرہ جب بھی ہوگا بڑوں کا ہی ہوگا۔ اس لیے دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں یہ بحث چل پڑے نا کہ جی نوجوان جو ہے نا وہ زیادہ کام کرتے ہیں، نوجوان کہے جی ہم تو کام زیادہ کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کمیٹی کا، انجمن کا، جماعت کا، ادارے کا تو صدر بننا ہے تو ہم نے ہی بننا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے نا برکت اٹھ جاتی ہے۔ برکت اس لیے اٹھ جاتی ہے کہ اس وقت میں جو نوجوان ہے نا وہ قرآن پاک کی ترتیب کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب تو یہ بتا رہی ہے کہ جس جگہ چھوٹے اور بڑے مل کر کوئی کام کر رہے ہو، ہمیشہ جو فضیلت ہے وہ بڑوں کو دی جائے گی۔ تو جو کام بڑوں کی دعاؤں سے ہو سکتا ہے نا وہ نوجوانوں کی محنتوں سے نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری جو ہے نا وہ اس آیت کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں غیر ضروری تفصیلات میں جانے سے نا گریز کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کا ذکر ہوا، لیکن کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ میرا گھر بن رہا تھا، کس جگہ پر بن رہا تھا، کتنی جگہ پر بن رہا تھا، کتنا سائز تھا، کیا تھا۔ تو غیر ضروری تفصیلات کو چھوڑ دیا گیا۔ تو مطلب کی بات، کام کی بات، یعنی کام سے کام رکھا جائے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنی بات چیت میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری نا چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا بنا کر نا پیش کر دیتے ہیں، تو غیر ضروری تفصیلات میں چلے جاتے ہیں، جبکہ ان تفصیلات میں جانے کی نا کوئی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو مقصد اور مطلب کی طرف نظر نہیں جاتی، غیر ضروری تفصیلات کی طرف نظر چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ اس آیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ یعنی یاد کرو اس وقت کو جب میرے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تو فرمایا کہ اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، کہ اے اللہ اس کو ہماری طرف سے آپ قبول فرما لیجئے۔ تو اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے، وہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، وہ کام چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، معمولی ہے، انفرادی ہے، اجتماعی ہے، قیمتی ہے، وہ کام کسی بھی نوعیت کا ہے، تو اگر اللہ پاک نے ہمارے اس کام کو، ہماری اس محنت کو قبول نہ کیا تو وہ ہمارا کام، وہ ہماری ریاضت، وہ ہماری محنت، مجاہدہ، وہ کس کام کا۔ تو اس لیے مسجد بناتے ہوئے غیر ضروری باتوں کی طرف نا
دھیان نہ دو۔ تو اس لیے اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، یہ مسجد کے متعلق ہی نہیں ہے کہ یہ زندگی کی ہر شعبے کے متعلق بات ہے کہ جب ہم کوئی بھی عمل کریں، وہ عمل چھوٹا ہے، بڑا ہے، انفرادی ہے، اجتماعی ہے، حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے یا حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، پھر اس عمل کو کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگیں کہ اے اللہ، اب یہ عمل جو آپ کی توفیق سے ہی ہوا ہے، تو اے اللہ آپ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ تو اللہ پاک سے جتنا زیادہ ہم اپنے عمل کی قبولیت کی دعائیں کریں گے نا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنا ہی جو ہے وہ جو عمل ہے، اس عمل کا چھوٹا یا بڑا ہونا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ کسی بھی عمل کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے جہاں ہمارے مشائخ نے اعمال کی قبولیت کے جو اسباب ہیں ان کو ذکر کیا ہے کہ یعنی اعمال کی قبولیت کے لیے ایک تو اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ضروری ہے، دوسرا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ضروری ہے، اس عمل کو کرتے ہوئے کوئی اپنی شہرت مقصود نہ ہو، کوئی دکھاوا مقصود نہ ہو، کوئی لوگوں میں اپنی جو ہے نا وہ جاہ مقصود نہ ہو، اس عمل کے کرنے سے کوئی بھی انسان کا دنیاوی مقصد نہ ہو، ایک تو سنت کے مطابق عمل ہو، دوسرا محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اور تیسرا اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے انسان دعائیں بھی کرے۔ تو اگر یہ تین چیزیں اس عمل کے اندر شامل ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نا اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو بھی اللہ پاک ہمیں اس آیت کے اندر جو تین سبق ہے، اللہ پاک ہمیں جو ہے نا ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔